سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے بڑے علاقائی مرکز کے طور پر دنیا میں ممتاز مقام حاصل کر رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر نے کہا ہے کہ گوگل کروم بکس کی تیاری سے طلباء کے لیے سستے اور اعلیٰ معیار کے آلات دستیاب ہوں گے۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کل 148واں یوم ولادت منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ فیصل آباد میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اتحادی جماعتوں کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کابینہ کے ارکان کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت قانون و انصاف، اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم کو بھی سراہا اور کہا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے لیے تمام فریقوں نے 27ویں ترمیم کے لیے کوششیں کیں۔ انہوں نے اتحادی جماعتوں کی قیادت بشمول بلاول بھٹو زرداری، عبدالعلیم خان، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، چودھری صالح حسین اور خالد حسین مکسی کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مسودے کی توثیق کی۔ سامعین کرام، آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں باکو، جہاں وزیر اعظم محمد شہباز شریف آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ Marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. Ladies and gentlemen, I am also reminded of the Azerbaijani and Turkish military contingents that proudly marched alongside the Pakistani armed forces in Islamabad amid tremendous applause on the 14th of August this year, when we celebrated Marka-e-Haq to commemorate our historic victory in the 4-day war with India. I vividly recall memories of my own childhood. جی سامعین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جو آپ نے سماعت کیا۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش کر دی گئی۔ یہ ترمیم وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ سینٹ کے چیئرمین نے مجوزہ آئینی ترمیم قانون انصاف کے بارے میں سینٹ کی قائم کمیٹی کو جائزے کے لیے بھیج دی ہے۔ انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ قانون و انصاف کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور ارکان کو بھی اس کارروائی کا حصہ بنائیں اور مجوزہ بل پر ان کی رائے لیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کمیٹیاں بل پر تفصیلی غور و خوض کے لیے مشترکہ اجلاس بلائیں اور رپورٹ ایوان میں پیش کریں۔ پاکستان اور برطانیہ نے مشترکہ کاروباری فورمز بحال کرنے اور ثقافتی تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق کے رائے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اور برطانیہ کے تجارتی پالیسی کے وزیر کرس برائنٹ کے درمیان لندن میں ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے تجارتی مذاکرات کے نئے طریقہ کار کے تحت 2 طرفہ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان $5.5 ارب کا تجارتی حجم بہت کم ہے۔ انہوں نے نئے تجارتی مواقع بروئے کار لانے کے لیے 3 ورکنگ گروپس کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی سرمایہ کاری کے بڑے مرکز میں تبدیل ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر کرس برائنٹ نے پاکستان کی اصلاحات کی رفتار اور 2 طرفہ روابط مستحکم کرنے کے لیے تجارتی مکالمے کے طریقہ کار کی صلاحیت کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان اور یونیورسٹی آف کیمبرج لندن نے اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس میٹیریل سائنسز کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال معاہدے پر دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ 3.5 ارب روپے سے زائد کا یہ اقدام اڑان پاکستان پروگرام کا حصہ ہے۔ پاکستان کی قائد اعظم یونیورسٹی
اور کیمبرج یونیورسٹی کے درمیان مشترکہ تحقیقی پروگراموں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا تعاون ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ گوگل پاکستان میں ہر سال تقریباً 6 لاکھ کروم بکس تیار کرے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوگل نے پاکستان میں اپنی رجسٹریشن مکمل کر لی ہے اور وہ جلد ہی ملک میں اپنا دفتر کھولے گا۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ گوگل نے وزارت دفاعی پیداوار اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے ساتھ مل کر ہری پور میں کروم بک کی تیاری شروع کر دی ہے۔ توقع ہے کہ اس منصوبے سے پاکستان کی آئی ٹی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو نمایاں فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بالخصوص طلباء اور تعلیمی شعبے کے لیے سستے اور اعلیٰ معیار کے آلات فراہم کرنا ہے۔ وزارت بحری امور نے چینی کی کھیپ کی سست روی کے شکار ترسیل کے باعث شدید قلت کے حوالے سے رپورٹ کے بعد پورٹ قاسم پر چینی اور سیمنٹ کی ترسیل کا کام احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے برآمدی سرگرمیوں کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جنید انور چودھری نے تمام بندرگاہوں کو اپنی استعداد کار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ سامان کی بروقت ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے پورٹ قاسم کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ چینی کی 4000 سے زائد 4000 یومیہ ترسیل کی صلاحیت کے مطابق آف لوڈنگ آپریشنز کو بہتر بنایا جائے۔ اجلاس میں وزیراعظم آفس کی ہدایات پر بھی غور کیا گیا، جس میں کراچی کے ٹرمینلز پر بوجھ کم کرنے کے لیے چینی کی 60% تک درآمدات کے لیے گوادر بندرگاہ کو استعمال کرنا شامل تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوجوان گریجویٹس کے لیے آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پروگرام صوبائی حکومت کا ایک اہم اقدام ہے جس کا مقصد نئے آئی ٹی گریجویٹس کو ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے اور اس کے عملی اطلاع کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا یہ پروگرام آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ مل کر 5 ماہ کی انٹرنشپ پیش کرتا ہے، جس کے دوران گریجویٹس کو معاوضہ بھی دیا جاتا ہے۔ 4 سالہ ڈگری کے ساتھ آئی ٹی گریجویٹ اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے cminterns.punjab.gov.pk پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت کل ملک بھر میں ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عالمگیر شاعری اور سیاسی بصیرت سے بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور 1930 میں الہ آباد کے اپنے تاریخی خطاب میں قیام پاکستان کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال کے خطاب نے حصول پاکستان کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک واضح سمت اور الگ پہچان دی۔ کل لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ اسلام آباد میں ترکی کے سفارت خانے نے محمد اقبال عظیم شاعر مشرق کے زیر عنوان پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے یوم ولادت کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کا آغاز مشترکہ ہیروز کے عنوان سے تصویری نمائش کے ساتھ ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں اضلاع کپواڑہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو کیرن کے علاقے میں محاصرہ اور تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ روز ابتدائی طور پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کی گئی جو تاحال جاری ہے۔ برطانیہ وہ پہلا ملک تھا جس نے بھارتی ایجنٹس کو کینیڈا میں خالصتانی کارکن ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور گرپتون سنگھ پنو اور اوتار سنگھ کھنڈا کو نشانہ بنانے کی سازشوں کے ثبوت فراہم کیے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی انٹیلیجنس نے جولائی 2023 کے آخر میں کینیڈا کے ساتھ ایک فائل شیئر کی تھی جس میں برطانیہ کے سگنلز انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے دی گئی تفصیلات موجود تھیں۔ ہردیپ سنگھ نجر کو جون 2023 میں مغربی کینیڈا میں ایک گردوارے کے باہر اس کے ٹرک میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ گرپتون سنگھ پنو کو بھی نیو یارک میں مبینہ طور پر کرائے کے قتل کی سازش کے تحت نشانہ بنایا گیا۔ فیصل آباد میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک ایک اوور میں 5 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔
ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر جان ایلیا کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد فلمی اداکار درپن کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں اسماگ جبکہ شام اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 30، کوئٹہ 14، گلگت اور مری 18، مظفر آباد 21 جبکہ سری نگر 16، جموں 25 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کل 148واں یوم ولادت منایا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔